Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل بالاپور پی ایس لمٹ میں ایک واقعہ پیش آیا، دردناک واقعہ۔ ایک برما کے محمد ابراہیم کو جو ہے شہید کر دیا گیا، کیونکہ میں شہید ہی کہوں گا اس لیے کہ وہ برما کے لوگ جو ہے اپنی جان بچا کر حیدرآباد آئے تھے۔ یہاں حیدرآباد کے مختلف مقامات پر برما کے لوگ موجود ہیں، جیسے کہ بابا نگر ہو، شاہین نگر ہو، اس کے پیچھے کے علاقے ہو، یا بالاپور ہو، وہاں پر جو ہے وہ رہ رہے تھے تاکہ جو ہے وہاں پر ان کے برما میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں حیدرآباد آئے تھے تاکہ اپنے آپ کو وہ یہاں رہ کر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں یہاں پر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں، ہمارے اپنے دینی بھائیوں کے بیچ میں ہیں تو ہم یہاں پر محفوظ ہیں، وہ یہ سوچتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو قاتل کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ان کو تک پریشان کرتے ہیں، اور کل تو حد یہ ہو گئی کہ ایک معصوم کا جو ہے قتل کر دیا گیا، محمد ابراہیم کو جو ہے وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ برما کے لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے تھے، ان کے فونوں کو چھین لیا جاتا تھا، جبراً ان سے پیسے جو ہے وصول کیے جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں رہنا ہے تو آپ کو جو ہے 2000 روپے 3000 روپے آپ کو دینا ہی پڑے گا مہینے میں۔ ایک طریقے سے ہفتہ وصولی کا کام کر رہے تھے کچھ غنڈہ عناصر۔ ناظرین کرام، یہ قتل کے واردات آخر کب تک پیش آتے رہیں گے؟ کتنے مرتبہ ہم جو ہے 7H نیوز کے ذریعے سے ہم قتل کے بارے میں بتاتے گئے کہ قاتل کی سزا کیا ہے۔ خود میں جو ہے کئی ایسے پروگرامز کر چکا ہوں کہ قرآن سے بھی جو ہے میں نے آپ کو بتایا، اور دنیاوی اعتبار سے میں نے بتایا کہ قتل کرنے کی اسلام میں کیا سزا ہے اور دنیاوی اعتبار سے کیا سزا ہے۔ باوجود اس کے اتنے آئے دن جو ہے شہر میں قتل ہوتے رہتے ہیں، ہم آئے دن جو ہے بتاتے رہتے ہیں کہ قتل کی واردات جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، باوجود اس کے جو ہے شہر پر امن نہیں ہے۔ آج شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلے جو ہے حیدرآباد کی تہذیب کے نام سے جانا جاتا تھا، حیدرآباد کو ادب کے نام سے جانا جاتا تھا، حیدرآباد کو اردو کے نام سے جانا جاتا تھا، حیدرآباد کو اس کی مہمان نوازی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج حیدرآباد کو قاتلوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، آج حیدرآباد کو ظالموں کے نام سے جانا جاتا ہے، آج حیدرآباد کو مظلوموں کا جو مظلوم رہ رہے ہیں وہ کچھ چند حیدرآباد میں رہ رہے ہیں۔ آج حیدرآباد کو جو ہے گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کرائم لیول یہاں کا جو ہے بہت بڑھ چکا ہے۔ اگر ہم ماضی میں جب ہم دیکھیں گے تو گزشتہ سال اور اس سے پہلے 2022 اور 2023 میں اگر ہم ڈیٹا نکالیں گے تو حیدرآباد میں جو ہمارا جو تلنگانہ حیدرآباد کا جو ساؤتھ زون ہے، جو اسپیشلی جو خاص کر کے اولڈ سٹی ہے، تو وہاں پر کتنے ایسے قتل کے واردات پیش آ گئے۔ ایسے کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے یہاں پر کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ ایک دم صاف ہے۔ قاتل جو ہے قتل کرتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے پولیس اس کو لے کر جو ہے جاتی ہے اور عدالت میں پیش کرتی ہے، عدالت اس کو سزا سناتی ہے۔ وہ حضرت چنچل گوڑا میں جو ہے اپنی تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر، پھر اس کے بعد جو ہے پبلک پروسیکیوٹر اور ان کے وکیل جو ہے ایک لاکھ روپے لے کر 1 لاکھ روپے جو ہے جرمانہ ادا کر کے فیس ڈپازٹ کر کے ان کو جو ہے 2 مہینے میں 3 مہینے میں رہا کرا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو سدھرنے کا موقع دینا چاہیے۔ جو قتل کر رہا ہے اس کو کیسا موقع مل رہا ہے؟ اگر یہی حالات رہیں گے تو قتل کا سلسلہ حیدرآباد میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے اور پولیس والوں کو تو چاہیے کہ سخت سے سخت ان کے اوپر کارروائی کرے، اور عدالت میں جو ان کو جو سزا ملی وہ سزا ان کو پوری کرنے دیجیے، ان کو پورا کرنا، ان کو سزا ان کی پوری ہونی چاہیے۔ وکیلوں کو بھی چاہیے کہ ایسے قاتلوں کے کیس لینے سے پرہیز کریں۔
اگر ہم لے رہے ہیں کیس لے کر جا کر کورٹ میں، کرمنل کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 2 مہینے 3 مہینے میں، اور وہ جو ہے جو قاتل جو ہوتا ہے وہ تو 2-3 مہینے میں جو ہے نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ایریے میں لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، زمینوں کو قبضہ کرنا، لوگوں کو ستانا، کوئی اگر کھڑکی کھول رہا ہے روڈ کے سائڈ تو اس سے جو ہے جا کے 10,000 15,000 وصول کرنا، کوئی چھت ڈال رہا ہے تو وہاں پر بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہوئے جا کر وہاں پہنچ جانا، ایک ایریے کا ایک لیڈر بن جانا، اس طریقے کی واردات پیش آتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے ہماری بہن بیٹیوں کا، ہماری بیویوں کا روڈ پہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، روڈ پہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتے یہ ہوتا ہے کہ اس ایریے کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، بلیک لسٹ وہ ایریا ہو جاتا ہے۔ آج حیدرآباد کے اولڈ سٹی کے تقریباً اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا 95% ایریا بلیک لسٹ ہے آج حیدرآباد کے اولڈ سٹی کے، 95% بلیک لسٹ ایریا ہیں۔ کیوں جو ہے گورنمنٹ ان کا ساتھ نہیں دیتی؟ بلیک لسٹ ایریا ہے، غنڈوں کا ایریا ہے، غنڈے عناصر یہاں پر جو ہے رہتے ہیں، یہاں پر غنڈے لوگ رہ رہے ہیں، تو حکومت بھی یا پرائیویٹ کمپنیز بھی جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی مدد میں آگے آنے کے لیے وہ لوگ جو ہے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ارے یہ تو غنڈوں کا ایریا ہے بھائی، ہم وہاں اگر انویسٹ کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے تو کہاں پھنس جائیں گے۔ ایسا ڈر جو ہے پرائیویٹ کمپنیز کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ کیونکہ جو ہے پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے، پولیس تو لے کر جا کے عدالت میں دے رہی ہے، اور عدالت اپنی کاروائی سزا سنا کر جو ان کو جیل بھی بھیج رہی ہے، لیکن 3 مہینے میں وہ واپس نکل کر آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قتل کرتا ہے جو انسان، ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے، ان کا سماجی بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سے کوئی لین دین نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی گھر میں کرائے سے رہتا تو نکالیے اس کو، اپنے گھر سے نکالیے۔ اگر وہ اس کا ذاتی مکان ہے، بات چیت کرنا چھوڑ دیجئے، اس سے بات چیت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جو قاتل ہے اللہ تعالیٰ خود فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوں گے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور وہ ہمیشہ جہنم کے نچلے طبقے میں رہے گا۔ 3 سزا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بیان کر دیے، پھر بھی ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی، پھر بھی ہم جو ہے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا کرے، عقل سلیم عطا کرے۔ وہ لوگ بیچارے برما کے لوگ ایک امید سے آئے تھے کہ حیدرآباد میں ہم پناہ لیں گے، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی وہاں کی حکومت کی جانب سے، وہاں کے ستائے ہوئے تھے، یہاں آئے، ہمارے شہر میں آئے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہے، اور کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، اللہ کی لعنت جس پر ہو، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی لعنت ہو ویسے لوگوں کے اوپر، بے شمار اللہ کی لعنت نازل ہو ویسے لوگوں کے اوپر جو قتل کرتے ہیں، ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں۔ وہ لوگ، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن فریاد کر رہے ہیں، میڈیا کے سامنے آ کر رو رہے ہیں، ایک مدد کے لیے جو ہے پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ انصاف، ہمارے ساتھ کون انصاف کرے گا؟ اب ہوگا یہ کہ تھوڑے دن میں جو ہے وہ اریسٹ ہوں گے، اریسٹ ہونے کے بعد جو ہے جیل جائیں گے، جیل جانے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں سے بیل پر چھوٹ جائیں گے، اور پھر یہ جو ہے وہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ الحمدللہ ناظرین اکرام، ہمارا یہ جو نیوز چینل ہے وہ بے باک انداز سے جو ہے، ہم بے باکی سے جو ہے ہم سچائی کو سامنے رکھتے ہیں، ہم کسی کے ڈر و خوف سے جو ہے کوئی بات کو چھپاتے نہیں، سچائی کو چھپاتے نہیں۔ 7H نیوز جو ہے آپ کی آواز ہے، حق کی آواز ہے، ایک جنتا کی آواز ہے، ہم جنتا کی آواز کو جو ہے جنتا کے بیچ میں لا رہے ہیں اور حکومت تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہماری ایک گزارش ہے حکومت سے اور تلنگانہ پولیس سے، جو حکومت نئی کانگریس کی جو حکومت آئی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہمارے چینل کے ذریعے سے کہ ایسے واردات کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریے، نان بیلیبل وارنٹ ان کے خلاف جاری کریے، ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی جب سخت رویہ اختیار کریں گے تبھی یہ شہر جو ہے محفوظ رہے گا، میں بھی محفوظ رہوں گا، آپ بھی محفوظ رہیں گے، ہمارا یہ سماج ایک جو ہے ایک اچھی زندگی گزارے گا، ہمارے سماج میں جو ہے ایک اچھی فضا میں جو ہے ہم زندگی گزار سکیں گے۔ ورنہ قتل کا سلسلہ جاری رہے گا، آج کسی اور کا قتل ہوا، کل کسی اور کا قتل ہوگا، اور قتل ہوتے ہی رہے گا جب تک ہم اس کے اوپر سخت کارروائی نہیں کریں گے، ایکشن نہیں لیں گے۔ پولیس والوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کریے، اور اس سماج کو جو ہے پاک صاف رکھنے میں آپ جو ہے پوری کوشش کریے کہ اس سماج کی جو ہے آپ حفاظت کریں گے۔ جو آپ کو
کام دیا گیا ہے، جو پولیس کا جو کام ہوتا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے آپ ادا کرنے کی کوشش کریے. جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.